ایمان والی اور عزت والی لمبی زندگی نصیب فرما دے. سب کہہ دو آمین. حضرات محترم، میں انشاءاللہ الرحمن و باللہ توفیق کے کوشش کروں گا یہ تہاڈا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہو جائے. ہو سکتا ہے میری تہاڈی دوبارہ ملاقات دا کو چانس نہ بن پائے. زندگی دا اعتبار نہیں، سامہ دا کوئی بھی بھروسہ نہیں. دعا فرمائیے گا میری زبان وچوں کو ایسا جملہ ایسا کلمہ نہ نکل جائے جس کا مینوں یا تسانوں فائدہ نہ ہوئے. میرے آنے دا کو مقصد ہے تہاڈی تشریف آوری دا ٹائم دین دا کو مقصد ہے بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و سنت دی روشنی دی اندر ایک بڑا ہی اہم موضوع یا سبق تسا حضرات دیاں سماعتاں دی نظر کرن دی شہادت حاصل کرنا چاہنا، اور وہ ہے عزت بہت بڑی نعمت ہے. عزت بہت بڑی نعمت ہے. میں دعا بھی کراں گا اللہ تیری عزت دا واسطہ ہے. اللہ اپنے رحمت دے نال اپنے فضل و کرم دے نال تمام مومنین نو اور مومنات نو، تمام مسلمین نو اور مسلمات نو اللہ اپنے رحمت دے نال ہر طرح دی پریشانی، ذلت، رسوائی اور دکھ کو محفوظ فرما. اللہ میں مسافر ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی حدیث پاک ہے تو مسافر دی دعا رد نہیں کردا. اللہ میں دعا گو ہاں سبنا نو دنیا آخرت دی عزت دے نال مالا مال فرما. اللہ دنیا آخرت دی کامیابی دے نال مالا مال فرما. حضرات اگر یہ دیکھیا جائے تو بات سمجھ آئے گی. پیسہ، دولت، مال، گاڑی، بنگلہ، کوٹھی، دنیا دا ساز و سامان، برادری، خاندان، حضرات یہ ساری آسائشاں، یہ ساری نعمتاں اور ساری مال و دردی فراوانی، دولتی ریل پیل ایک طرف کر لیے اور عزت والی نعمت ایک طرف ہوئے. جو بات میں نو سمجھ آئیے یہ ساریاں چیزاں نالوں عزت دی زیادہ اہمیت ہے، عزت دا زیادہ مقام ہے اور عزت دی زیادہ ضرورت بھی ہے. تساں نے دیکھیا ہونا ہے اور میں نے بھی مشاہدہ کیتا ہے کہ بندہ اپنی عزت دی خاطر دولت قربان کر دیا کردا ہے، پیسہ قربان کر دیندا ہے، اور کدی کدی اس طرح دے حالات بھی پیدا ہو جایا کر دینے انسان اپنے عزت دی خاطر اولاد نے بھی آگ کر دیندا ہے. اگر جو شرع نے جائز نہیں اولاد نے بھی خیر آباد کہہ دیا کردا ہے. بڑے بڑے لوگ ایسے نظر آئے نے آنسو بہاندے نظر آئے، روندے نظر آئے، پریشانی دا اظہار کرتے نظر آئے. مولانا ایسی اولاد نو میں کی کرنا ہے جڑی اولاد میری بدنامی دا باعث بنے؟ ایسی اولاد نے میں کی کرا جڑی اولاد میری توہین، انسلٹ اور بےعزتی دا باعث بنے؟ حضرات بندہ اپنی عزت دی خاطر اپنی دولت بھی، پیسہ، مال اور اپنی اولاد بھی قربان کر دیا کردا ہے. آئیے بات عرض کرنا چاہنا بھائیو، پیسے دا مل جانا حقیقی عزت دی دلیل کرن دی ضمانت نہیں. دولت دا مل جانا، گاڑی بنگلہ کوٹھی دا مل جانا یہ عزت دی دلیل کرن دی ضمانت نہیں. مال کے کائنات نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اعلان کر دیجئے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. لوگوں جو بندہ عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بندہ اللہ دے کو شان لینا چاہتا ہے، اللہ کو بلند مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، ہاں اللہ سبحانہ وتعالی دے کو اپنے درجات اونچے کروانا چاہتا ہے، وہ اپنے اللہ نہ تعلق مضبوط کر لے، وہ مالک دا بن جائے، مالک دے قریب آ جائے، جو اللہ دا بن جائے، جو رسول اللہ دا بن جائے. اللہ ایسے بندے نو دنیا آخرت عزت نال مالا مال فرمائے گا. اور دوسری بات بھی ذرا تیار نہ سنیے، جن اللہ عزت دینا چاہے، جن اللہ بلند کرنا چاہے، اللہ شان دینا چاہے، اللہ اونچا کرنا چاہے، ہاں جی اللہ پاک عزت بنانا چاہے، ساری کائنات مل جائے، کوئی انہوں ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی رسوا نہیں کر سکتا، کوئی تنگ اور پریشان نہیں کر سکتا. اور سنو جنہوں اللہ ذلیل کر دے، حضرات جی دے مقدر اور لیکھ اندر
کہ ذلت ہوئے ساری دنیا بھی مل جائے وہ دی عزت کوئی نہیں بنا سکتا. انشاءاللہ میں دو چار حدیثہ اور انشاءاللہ کو قرآن پاک دی آیات پیش کرا. اللہ کو دعا بھی کیجئے اللہ پاک محنتوں سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور جو عزت حاصل کرن دے بہترین وظائف نے جو ذرائع نے جو عمل نے اللہ ان اعمال تے عمل کر کے عزت حاصل کرنی توفیق عطا فرمائیے. حضرت یا نسمات کیجئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ. فقط درود پاک پڑھنے اللہ پاک تو جدائے خیر عطا فرمائے. امام گوڑے ذرا چھڑ دے ہوشیار ہو کے بیٹھو تے بیدار ہو کے بیٹھنا ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا تھوڑا قیمتی ٹائم میں ضائع نہ ہوئے. حضرات رات یاد نہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسینہ طیبات اللہ جل شانہ نے اپنا پقیدہ مقدس و متخر افضل و اعلیٰ اچھا تو سچا کلام نادل فرمایا. آئیے میرے پیارے بھائیوں میں عزت کی بات کرنا چاہتا. عزت بڑی بڑی اللہ دی نعمت ہے اور عزت دینے والا میرا اللہ ہے. حضرات میں قرآن پڑھا ہے مال کی کائنات دا قرآن بولے آئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللہ دا قرآن کل اے میرے پھل جی رب العالمین آقا اعلان کر دیجی اللہم مالک الملک اللہ تو مالک الملک اللہ بادشاہ دا بادشاہ اللہ تو شہنشاہ اللہ تیرے اختیارات نے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء اللہ جنو چاہے بادشاہ عطا کر دینے والا اللہ جنو چاہے بادشاہ اختیارات کو اللہ تو محروم کر دینے والا اللہ تیری صفت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اے تیری تعریف ہے اللہ تیرا حکم ہے تیرا آرڈر تیرا فرمان تیرا فیصلہ اللہ جی میں تو چاہے تو مرضی والا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اللہ عزت دینے والا بھی تو ہے اور اللہ بد عمالیاں دی وجہ تو ذلیل بھی تو ہی کرنے. حضرات سنو اللہ اللہ میں تو کہا کرنا مال کے کائنات اختیار ہے وہ جو چاہے اللہ دی مرضی ہے نا وہ جو چاہے تو قطروں قطروں کو سمندر کر دے. میری اللہ اگر تو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در کے. میری اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. عزت اللہ دے قبضے دے اندر ہے. آئیے مل کے اللہ کو عزت دا سوال کرنے آ. اللہ عزت بڑی بڑی نعمت ہے صبرن و مالا مال فرما دے. لے چاندے ایک حدیث پاک سن لو میں مزید بات نے پختہ کرا کہ عزت دین والا میرا اللہ ہے. حضرات صحیح ترمذی اندر روایت موجود ہے. حضرات یاد نہ سنی ایک بڑی لمبی روایت ہے میں تفصیل اندر جانا مناسب نہیں سمجھدا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا سواری تے جلوہ کرنے سیدنا پیارے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وارضا نبی پاک دے ردیف نے آقا دے پیچھے سواری تے بیٹھے ہوئے نے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام نے کیسی تیرے شادیاں کر دیتیاں نے عبداللہ وَعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لم يضروك بشيء الا قد كتب الله لك توجہ فرمائیے گا امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پیارے بیٹے صحابی عبداللہ اپنا ذہن بنا لے اپنا عقیدہ بنا لے اپنے سوچ بنا لے عبداللہ ساری کائنات مل جائے ساری کائنات اتفاق اتحاد ہو جائے پوری کائنات کمپرومائز ہو جائے عبداللہ ساری کائنات مل کے تیرے ذلیل کرنا چاہے رسوا کرنا چاہے پریشان کرنا چاہے تنگ کرنا چاہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ ساری دنیا مل جائے اگر اللہ نے منظور نہیں تیرا بال ایک ٹیڑھا کر سکتا آئی عقیدہ آئی ایمان اور بخاری دی حدیث یاد آئی حضرات میں نے یاد ہے پیارے فاروقی آدم رضی اللہ عنہ وردہ بیت اللہ دا طواف کر دیا حجر اسود سامنے آئے بڑا پیارا جملہ بولے کہنے لگے انی عالم انکا حجر لا تنفع ولا تضر ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک اے حجر اسود سن لے میں جاننا تو حجر اسود ہے تیری عزت بڑی ہے تیرا مقام تے تیرا شان بڑا ہے حجر اسود نہ تو عزت دے سکنا ہے نہ ذلیل کر سکنا ہے حجر اسود جنتی پتھر ہے جنہیں متعلق نبی پاک دا فرمانے میرے مشائق تشریف فرمانے شیخ احمد مدنی صاحب اور شیخ المشائق حضرت مولانا ذیشان مجاہد صاحب اور دیگر اساتذہ بھی جلوہ کرنے میں کہ طالب علم سبق سنا رہے امید ہے کہ انشاءاللہ کو شابش مل جائے گی اللہ میرے دوڑے دے راضی ہو جائے سنیے پیارے عمر بن خطاب دا عقیدہ تے سوچتے منج سن لو فرمان لگی حجر اسود میں جاننا تو جنتی پتھر ہے وہ پتھر جنہیں متعلق محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ حجر اسود نے ایک زبان عطا کرے گا اللہ دو اکھاں عطا فرمائے گا اور جنہ لوگاں نے ایمان دی حالت دی اندر حجر اسود السلام کیتا ہوئے گا یا بوسہ دیتا ہوئے گا نبی پاک دا فرمانے ہی حجر اسود انہا لوگاں دے ایمان دا گواہ بن جائے گا عظمت ویکھو کنی ہے نال پیارے عمر بن خطاب فرمان لگے لا تنفع ولا تضر نفع بھی نہیں دے سکتا نقصان بھی نہیں کر سکتا عزت بھی نہیں دے سکتا ذلیل بھی نہیں کر سکتا میرا فائدہ بھی نہیں کر سکتا نقصان بھی نہیں کر سکتا اللہ فرمان لگے حجر اسود اگر میرے محمد کریم نے تینوں بوسے نہ دیتے ہندے عمر کدی بھی تیرے قریب نہ آندا آئے سوچتے آیا عقیدہ تے ایمان ایک میں چھوٹا جا سوال کرنا چاہنا اگر حجر اسود نفع نقصان دا مالک نہیں میرے نبی دے عقیدے دے مطابق صحابہ دے عقیدے دے مطابق ایک قبرہ دی ٹھیریہ نفع نقصان دے مالک نے اے حجرات شجرہ نے کو نفع نقصان کر لینے اے پتھر تے قبرہ دی ٹھیریہ تے مٹی دی ٹھیریہ حجرات تے طرح دے فروجے تے چھلے تے کڑے نفع نقصان دے مالک نہیں عزت کون دینے والا ہے وہ اپنی مرضی والا ہے وہ اپنی مرضی والا اللہ کی مرضی ہے وہ اپنی مرضی والا کہ جو چاہے سو کردہ ایک اللہ کوئی شریک نہیں اس دا ہے سلطان امردہ اللہ دی صفت آئے عزت ذلت قبض اس دے عزت ذلت قبض اس دے اس دی شان الہی اس دی ذات مقدس اندر دائم بے پرواہی حضرات گل دوروں نکل جائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لوگو عزت دا مالک کون ہے تے آئی اللہ کو عزت دا سوال کر لینے آئے اور سوال پیدا ہوندہ ہے کہ عزت اللہ دیندہ ہے تے کیڑا طریقہ ہے کیڑا عمل ہے جرا سی کریے تے اللہ عزت دے دے اللہ شان دے دے اللہ بلند مقام دے دے ہر بندہ جاندے میری شخصیت ہوئے میری پرسنالٹی ہوئے میرا مقام ہوئے میری عزت ہوئے میرا شان ہوئے ہر بندہ جاندے نا تے آئیے پھر مل کے دو چار حدیثہ سن لیجئے انشاءاللہ اگر اللہ نے عمل دی توفیق عطا فرما دی تھی میرا ایمان ہے اللہ دنیا آخرت عزت دے نال مالا مال فرمائے گا سن لو صحیح مسلم دی حدیث پڑھ دیں اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ما نقصت صدقت من مال وما زاد اللہ عبدا بیفو الا عزا ومن تواضع للہ رفعہ اللہ بڑی پیاری روایت ہے حضرات میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تکلم فرمایا کہ لوگوں اس صدقہ کرن نال مال در کمی واقع نہیں ہویا کر دیے صدقہ کرن نال زکات دین نال عشر دین نال اللہ دے کارنا تعاون کرنا پیسے در کمی واقع نہیں ہویا کر دیے حضرات جری گل میں سمجھانا چاہنا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو جرا بندہ درگدر فرمائے گا سنو سنو نبی دا فرمانے کے لوگو جرا بندہ معاف فرمائے گا درگدر فرمائے گا جرا بندہ بدلہ نہیں لیندہ انتقامی کاروائی نہیں کردہ جرا بندہ غصے تے کنٹرول کرے گا اللہ ایسے بندے نو دنیا آخرت عزت نال مالا مال فرمائے گا پر ساڑھے کول تے کم ہوندہ نہیں اسی معاف کر دئیے کیوں اللہ دا شکر ہے الحمدللہ حضرت جی مجاہد صاحب اے تسی درس نہ دے اسی شریفاں نال شریف ہونے تے بدماشاں نال بدماش ہونے اٹ دا جواب پتھر نال میں دینا جاننا یہ کوئی بندہ ایک سناوے 100 سنانا مینوں ول آندا ہے حضرت جی میں کوئی کمیاں دا بال نہیں میں کسے دا رعایا نہیں جے وسدا کسے دے میں متحد نہیں جے وسدا حضرت جی میں کسے دا کوئی کمی نہیں اللہ دا میرے تے بڑا فضل ہے الحمدللہ او غصہ نہ کرے کہ میں جملہ بولن لگا ساڑھے لوگ جملے بول دے نے مولانا تو انہوں پتہ ہونا چاہیے دائے اسی بڑے کنجر بندے جدے بڑے کتے بندے میں بڑا پیڑا بندہ حضرات رضا کرنا چاہنا عزت 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 اگر عزت حاصل کرنا چاہنا ہے اعلیٰ درفی دا مظاہرہ کریا کر بڑے پن دا مظاہرہ کریا کر فراخ دلی دا مظاہرہ کر طاقت دے باوجود معاف کر دیا کر طاقت ہے آپ بدلہ لے سکنا ہے انتقامی کاروائی کر سکنا ہے اختیارات دا مالک ہے پیسے دا مالک ہے حضرات تیرے بڑے تعلقات نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا کہ لوگوں جرا بندہ معاف کر دے گا بدلہ نہیں لیندہ اللہ سے بندے نو عزت نال مالا مال فرمائے گا اللہ دا قرآن سنیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين مختصر ترجمہ اگر ان ایتہ دا مکمل میں ترجمہ بیان کرا بڑا ٹائم چاہیے ہے حضرات عرض کرنا چاہنا مال کے کہنا دا قرآن کے لوگوں جرا بندہ غصہ پی جائے گا درگدر کرے گا غصے تے کنٹرول کر جائے گا جرا بندہ معاف کر دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سے بندے نو اپنے جنت دا مہمان بنائے گا مشہور جی کا حدیث پڑھ کے آیا آئیے سلسلہ سیادی حدیث سنیے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ. بڑی پیاری روایت ہے حضرات، سینے تے ٹھنڈ پیدا آئے گی. انس بن مالک حدیث راوی نے سلسلہ سید صحیح روایت ہے، میرے پاک پیغمبر دا فرمانے کے لوگوں جرا بندہ غصہ پی جائے گا، غصے تے کنٹرول کرے گا، اللہ اپنے عذابہ کو محفوظ فرمائے گا. کتنی بڑی بات. میں کیڑی حدیث بیان کر رہا، ایک صحیح روایت ہے. نبی پاک دا فرمان جرا بندہ طاقت دے باوجود بھی غصہ تے کنٹرول کر لے، غصہ نکالنا جاندا ہے، بدلہ لین دی استطاعت طاقت رکھدا ہے، یہ دیکھو اختیارات نے، ہمت ہے، جچہ ہے، بیٹے بھی نے، برادری خاندان ہے. اور نبی پاک دا فرمان ہے کہ بندہ طاقت دے باوجود بھی معاف کر دے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے نو اختیار نصیب فرمائے گا، اللہ پاک نے سرپرائز نصیب فرمائے گا. او میرے بندے جس حور تے تو اشارہ کرے گا میں اللہ او دن تیرا بیاہ کر دے آگا. بہرحال امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا جرا بندہ معاف کر دینے والا اللہ عزت عطا کرے گا، جرا بندہ درگزر کرے اللہ اونچیاں کر دے گا. میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں سنو سنو دھیان دے نال من تواضع للہ رفعہ اللہ. ایک اور حدیث الفاظ نے ما تواضع للہ الا رفعہ اللہ. لوگ جرا بندہ تکبر نہیں کردہ، سنو جرا بندہ تکبر نہیں کردہ، جرا بندہ گمنڈ نہیں کردہ، جرا بندہ فخر نہیں کردہ، جس بندے در اکڑ نہیں، نبی پاک دا فرمانے کے لوگوں جرا بندہ نیمہ ہو جائے گا اللہ ایسے بندے اونچیاں کر دے گا. تکبر نہیں کردہ اللہ اونچا فرمائے گا. جرا بندہ نبی پاک دا فرمانے کے لوگوں جرا بندہ عاشقین کے سارے اختیار کر لیندہ ہے، جرا بندہ تواضع دا کم لینے والا نبی پاک دا فرمانے اللہ انہوں شتان دا فرمائے گا. آئیے لوگ تیسری گلدرہ تیان سماعت فرمائیے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے عظیم وعلم سنو وعلم ان شرف المؤمن قیامہ باللیل. بڑی پیاری حدیث ہے حضرات. نبی پاک دا فرمانے کے لوگ جرا بندہ رات نو قیام کرنے والا، رات نو تہجد ادا کرنے والا، اٹھ کے نماز ادا کرنے والا، رکوع سجود اہتمام کرنے والا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے کے لوگ جرا بندہ ایک قیام اللیل دا رات قیام دے اہتمام کرے گا اللہ ایسے بندے نو دنیا آخرت عزت نال مالا مال فرمائے گا. اللہ میرے بزرگان سلامت رکھے. اے میرے بزرگ میری مساجد رونق نے، میرے مدار میرے مساجد دی زینت نے. ہاں یہی لوگ نے اللہ دی قسم یہی لوگ نے جنہاں نو تہجد پڑھن دی توفیق ہے. گھراں نوجوان نسل کو تا فردی نماز دا ٹائم نہیں رہ گیا، گھراں دے گھر بے نماز، محلہ دے بھلے بے نماز، رات دے 13 بجے تک جاگدا پیا، صبح تہجد بھی گئی تے فجر دی نماز بھی گئی. میرے نبی نے کتنا سونا پلان دیتا ہے. اور نبی دا کلمہ پڑھنے والوں سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مغرب تو بعد سونا نہیں چاہیے، عشاء تو بعد گلاں. سادہ جی گل ہے، مغرب تو بعد سونا نہیں، عشاء تو بعد گلاں. ساڑی گلاں عشاء تو بعد شروع ہوندی ہیں، بلکہ ساڑے کھانے عشاء تو بعد شروع ہوندے نے، ساڑی ہوٹلنگ عشاء تو بعد شروع ہوندی. رات دے 11 بجے 12 بجے 1 بجے تک تبصرے سنی جاندے، سیاست دی گلاں بلاگ سندا پیا، او بھی گندا او بھی گندا او بھی برا، اوتے جناب اوتے چاوا دی مجلس تے بیٹھا، اوتے ہوٹل تے بیٹھا ہے. ہاں جی رات 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے گھر آئے، اللہ معاف فرمائے تہجد بھی گئی تے فجر دی نماز بھی گئی. نبی نے کتنا سونا پلان دیتا ہے، کتنی سونی نبی پاک نے ذہن سادی کی تھی کہ مغرب بعد سونا نہیں. کیوں؟
اگر مغرب دی نماز تو بعد سو جاؤ گے عشاء دی نماز ضائع ہونے دا خدشہ ہے. اگر عشاء تو بعد گلاں کرو گے تہجد بھی نہیں لبے گی تو فجر بھی نہیں مل سکتی. اس بات ہے حقیقت بات ہے. جب بندہ عشاء دی نماز با جماعت ادا کر کے بروقت سو جائے گا اللہ تہجد بھی دے گا, فجر دی نماز با جماعت مل جائے گی. نبی دی حدیث مطابق اللہ ایسے خوش نصیب لو دنیا آخرت عزت نال مالا مال فرمائے گا. اور کتنی بڑی عزت کی بات ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینہ تردی اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اس تو بڑی اور کی عزت ہو سکتی ہے ویرو. رات دی تہجد دا صلہ, رات دے قیام دا صلہ, حضرات قیام اللیل دا صلہ, رات نو ٹھڑ کے نماز ادا کرن دا صلہ. نبی پاک دے سینے تے اللہ نے قرآن پاک دا نزول فرمایا کہ لوگو رات میں قیام کرنے والے بن جاؤ گے اللہ جہنم کو بچا کے اللہ جنت دا مہمان بنائے گا. او بابا لذتی رات کھلونے دی اللہ سانو بھی توفیق دے دے. اکھو آمین. بابا لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی سونے اللہ اگے رونے دی رو رو کے عرش ہلا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو. میں تو کہا کرنا جڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں بچ سجدے تے اتھرو سٹ دی نہیں جتو روکی گئی او تو ہٹ دی نہیں. اس اکھن ذرا سمجھا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو. میں تو کہنا جو ڈگدا ہے سارا زمین ہوتے رگڑ پیندی عرش برین ہوتے لکھ لین اجر فرشتے لکھ لین اجر مبین ہوتے تیری سونی جبین جھکانے نو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو. حضرات عرض کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگو تہجد پڑھو اللہ عزت عطا کرے گا. رات میں قیام کرو اللہ عزت عطا کرے گا. اور روایت سنیے المستدرک حاکم دی صحیح روایت ہے. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا بڑی پیاری روایت ہے. وعزہ استغناؤہ عن الناس. محبوب پیغمبر دا فرمانے کے لوگو جڑا بندہ لالچی نہیں اللہ عزت نال مالا مال فرمائے گا. جڑا پیسے دا پجاری نہیں دولت دا پجاری نہیں مال دا پجاری نہیں جڑا بندہ لوگاں دی جیب تے نظر نہیں رکھدا لوگاں دے پیسے تے نظر لوگاں دے مال و سر تے نظر نہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ لالچ پن تو پا کے اللہ سے بندے نو دنیا آخرت عزت نال مالا مال فرمائے گا. آئی قرآن دی سنیے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا جڑا بندہ لوگاں کو بے پرواہ ہے جو لوگاں دی جیباں تے پیسے تے مال تے دولت تے گالی تے بغیرہ کوٹھی کو جڑا بندہ مستغنی بے پرواہ ہے اللہ اپنے رحمت دے نال اس بندے نو بے پرواہ بھی کر دینا اللہ مال و مال بھی کر دیا کردا ہے. پیسے دے نال بندہ گھڑی نہیں جو ہوندا دولت نال بندہ گھڑی نہیں ہوندا. نبی پاک نے فرمایا لوگوں سنو
میں کیڑی حدیث ترمذی کی روایت ہے نبی پاک نے فرمایا سبحان اللہ اتق المحارم تکن عابد الناس برزا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس اے ابو ہریرہ جو اللہ نے تیرے مقدر تے لکھی ہے جو اللہ نے تیری قسمت تے لکھی ہے جو مال کے کائنات نے تیرا نصیبہ لکھی ہے اپنی قسمت تے راضی رہنا اللہ دی ونڈ دے اللہ دی تقسیم تے راضی رہنا اگر تو اللہ پاک دے اے تھوڑے دی تو ہے مال تے راضی رہے گا اللہ تینوں غنی فرما چھڑے گا اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے اور یقین جانو جس بندے دی سوچ بن گئی نا پیسہ پھر وہ بندے دی پوری نہیں جو پیندی وہ دی پوری نہیں پیندی یہ الگ ٹاپک امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو وعزہ استغناؤہ عن الناس ذرا بندہ دولت دا پجاری پیسے دا پجاری نے تائیس عبد درہمی تائیس عبد الدیناری کیڑی حدیث سنا نبی پاک دا فرمان لوگو پیسے دا پجاری بھی ہلاکے دولت دا پجاری بھی ہلاکے چدر دا پجاری بھی ہلاکے اور نبی پاک نے فرمایا لوگو درم و دینار دا پجاری تے اے دی پوجا تے پیچھے نصر پجن والا بھی تباہ برباد ہلاکے اللہ میں تو کہا کرنا کہ کیمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چاہ پیسہ کرنے والے کیمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چاہ بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد پلا بندیا توجہ کی دیئے تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھائے اللہ اس دنیا نہ تیرے کم نہ آنا اس پیسے نہ تیرے کم نہ آنا کیتی دنیا قدوں وفا بندیا اور کیمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چاہ بندیا پکڑی پیچھے نظر ماریا کر اور جڑے دنیا تے خان صدا گے ہل ہوتے نال بھی کچھ نہ چاگے ہل کارمان نہ اپنی دولت تے انہوں چھڑنا دی پینائی راہ بندیا ایمان بگانی دنیا دا عزت بڑی بڑی اللہ دی نعمت سنیے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سوال کر لیا صحابہ عقل مند بندہ کون ہے دنا بندہ کون ہے سیانہ بندہ کون ہے اللہ سانو بھی دنا بنا دے کاروبار بڑا چوڑا بنا بندہ دنا نہیں دے بندہ سنو نبی پاک دا فرمان ہے عقل مند بندہ کون ہے دنا بندہ کون ہے سیانہ بندہ کون ہے عرض کیتی آقا سونے اللہ بہتر جان دائے اللہ دے رسول بہتر جان دینے اور لوگ ترمذی دی حدیث دا ترجمہ عرض کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ میرے امت دا دنا بندہ او ہویا کردائے چیچا وطنی دے رہنے والوں سیانہ بندہ کون ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جن موت یاد موت تیاری کردہ رہے اے بندہ سیانہ جی اے بندہ دنا جی جنہوں مرنا یاد اور یہ بھی کل سن لو مرنا یاد ہوئے کہ یتیمہ تے ظلم نہیں ہو سکتا مرنا یاد ہوئے غریباں تکے نہیں پہ سکتے مرنا یاد ہوئے پہنا دی وراثت بندہ ڈاکہ نہیں مار سکتا مرنا یاد ہوئے تیدی جائیداد کھو کے بندہ پتر نو نہیں دیندہ مرنا یاد ہوئے بندہ وڈی چٹی نہیں لیندہ مرنا یاد ہوئے بددیانتی نہیں کردہ مرنا یاد ہوئے سودی کاروبار نہیں کردہ مرنا یاد ہے حلال حرام دی تمید ہے امتیاز ہے اللہ ایسے بندے نو حضرات دنیا آخر حدیث سے دنال مالا مال فرمائے گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا صحابہ جنہوں موت یاد ہے دنا بندہ مرنا یاد ہے عقل مند بندہ ہے مرنا یاد ہے دنا بندہ سیانہ بندہ ہے اور حضرات صحیح روایت نہ ہوئے تو میں ذمہ دار آئے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمایا صحابہ جرا بندہ ہے
حقیقت دے اندر دنا بن جائے گا، سیانا بن جائے گا، موت نو یاد کرنے والا بن جائے گا، اللہ دنیا آخرت عزت نال مالا مال فرمائے گا۔ موت نو یاد رکھنا عقل مند بندے دی دلیل دے تے سیانے دی دلیل ہے، اور اے حقیقی عزت پائے گا، اے حقیقی بلندی تے شان پائے گا۔ آئیے آخری گلاں کر کے اپنی بات نو کلوز کرنا چاہنا ہے۔ حضرات سی مسلم دی روایت ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ مسلم دی روایت پیارے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث پاک بیان کر دینے، میرے نبی پر نبی پاک دا فرما صحابہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن کریم دی وجہ تو اللہ عزتاً مالا مال فرمائے گا۔ میں مبارکباد پیش کرا علماء کرام، میں مبارکباد پیش کرا مدرسین اعظام نو، میں مبارکباد پیش کرنا منتظمین کرام نو۔ حضرات عرض کرنا چاہنا نبی پاک دا فرمانے کے لوگوں، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن سکھن والے، قرآن سکھان والے، قرآن سمجھن والے، قرآن سمجھان والے، قرآن سنن والے، قرآن بیان کرنے والے، نبی پاک دا فرمانے کے لوگوں، قرآن پاک نال محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، اہل قرآن دے معاون بندانے والے، اہل قرآن نال پیار کرنے والے، نبی پاک دا فرمانے کے لوگوں اللہ قرآن کریم دی وجہ تو دنیا آخرت دی عزت کامیابی نال مالا مال فرمائے گا۔ سن لو میری گل غلط ہو سکتی جے، میں بڑا گنہگار ہاں، بڑا خطا کار ہاں، نبی پاک دی حدیث سچی ہے، ساری کائنات غلط بیان نہیں کر سکتی جے۔ ویرو بھائیو بزرگوں نوجوانوں میری بیٹیاں سن دی ہیں تو سنن، اللہ دی عزت دی قسم ہے، اللہ دا قرآن بھی سچا ہے تے محمد عربی دا فرمان بھی سچا ہے۔ آج ایک ہوئی وجہ ہے امت مسلمہ پریشان ہے، ہر بندہ شکر مولا نے پریشانی جاننے چھڑ دی ہیں، دکھ جاننے چھڑ دے۔ حضرت جی کہ جنہیں کر دے افراد کمانے آ پھر بھی پوری نہیں پیندی، اللہ اللہ جبکہ مالا دردی فروانے دولت ریل پیلے دنیا دا ساد و سمانے۔ او پیارے بھائیو ساڑھے ملک پاکستانی سرزمین سونا اگر رہی ہے، سونا حالات انہیں ٹائٹنے کے پوری نہیں پیندی۔ عالمی سطح جو مسلمانوں صورتحال توڑے سامنے ہیں، حکومتاں، وسائل، اسلحہ، ٹیکنالوجی، افراد، تعداد پتہ نہیں، اس سے باوجود مسلمان بھیڑ بکری طرح زندگی گزارنے مجبور نے، اور غیر مسلم طاغوتی طاقت یہودوں نے سارا مسلمانات مسلط نے۔ وجہ کیا ہے؟ آئیے اللہ دا قرآن سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما۔ یقین نہ ہوئے کہ حضرت جی شان دے کولو حضرت مدری صاحب کو ترجمہ پڑھے آج سنوا پا رہا ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان کر دیجئے، جڑا بندہ سنو دکھا درونا رونے والو، غربت درونا رونے والو، اپنی پریشانی درونا رونے والو، توجہ دعوت فکر دینا چاہے توڑا شکوہ دور کرا تاکہ کچھ سمجھ آئے۔ امام الانبیاء دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن پاک دا نزول فرمایا کہ لوگو جڑا بندہ میرے ذکر کولو یعنی میرے قرآن کولو اعراض کر جائے گا، میرے قرآن کولو دور ہو جائے گا، اللہ سے بندے دی دنیا بھی تنگ کرے گا، قبر بھی تنگ ہو جائے گی۔ قرآن سچا ہے، بولو قرآن
میں تو کہا کرنا ہے نفس کے ہاتھوں مجبور کتنا، سب کچھ جان کی بھی ہے آج لا شعور کتنا، جس چہرے نے ایک دن خاک میں مل جانا اس چہرے پہ ہے تجھ کو غرور کتنا۔ سنی ایک سجدے کے انکار نے، ایک سجدے کے انکار نے، کرا دے کر بے نماز نے، ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا۔ تو خود جان لے تیرا ہے قصور کتنا۔ اور مسلمان جن کی سنت پہ چلنا تجھ کو گوارا نہیں، ویرو نوجوانوں جن کی سنت پہ چلنا تم کو گوارا نہیں، وہ تیرے لیے وہ رہتے حضور کتنا۔ تو نے چکی ہے فقط گناہوں کی لذت ہے مسلم، تو کیا جانے کہ ذکر الہی میں ہے سرور کتنا۔ اللہ دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ عزت اللہ دے قرآن بولو، عزت بڑی بڑی اللہ دی نعمت ہے، عزت بڑی بڑی اللہ دی نعمت ہے، تے ملنی کیویں؟ قرآن نال پیار پان نال، قرآن نال محبت کرن نال، قرآن پڑھن نال، قرآن پڑھان نال، اہل قرآن دے معاون مددگار بن جان دے نال۔ سنو جرا بندہ قرآن نال پیار کرے اللہ انہوں بھی عزت عطا کرتا ہے، اور جرا بندہ اہل قرآن ایک قرآن پڑھن پڑھانے والے نال پیار کرے اللہ انہوں بھی عزت نال مالا مال کر دے کردا دے۔ میں منتظمی دی عظمت و سلام کرنا، میں انتظامیہ دی صلاحیتان و خراج تحسین پیش کرنا۔ اور سنو روایت ابو داؤد اندر ہے، کتاب الادب ہے، ابو موسیٰ شری حدیث راوی نے، سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی، ان من اجلال اللہ، حدیث پڑھ رہے ہیں، ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی شیبۃ المسلم وحامل القرآن واکرام ذی السلطان المقسط۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، دفتر توجہ فرمانا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے عظیم صحابہ جرا بندہ اتنا بندیاں دی عزت کردہ ہے گویا کہ اللہ دی عزت کردہ ہے۔ سبحان اللہ، جرا تنہ بندیاں دی قدر کردہ ہے گویا کہ اللہ دی قدر کردہ ہے، جرا تنہ دی تعظیم کردہ گویا کہ اللہ دی تعظیم کردہ ہے۔ ایویں بھی ترجمہ کردہ بڑا مناسب دا ترجمہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے صحابہ جرا بندہ تنہ بندیاں دی عزت کرے گا اللہ انہوں عزت مالا مال فرمائے گا۔ نوجوانوں حدیث سنو تیارنا، نبی پاک دا فرمانے صحابہ نمبر ایک بوڑھے مسلمان دے عزت کرنے والا، سفید بالا دا حیا کریا کر، بڑیاں دی تعظیم کر، بڑیاں دی تکریم کر، بڑیاں دا حیا کر، بڑیاں نال محبت کر۔ میں تو کہاں گا بڑیاں دے سم اچھی بھی نہ بولیا کر، نظرہ جھکا کے بولیا کر، ادب نال بولیا کر، بڑے پیار نال بولیا کر۔ اللہ دا قرآن بھی کہندا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ پاک نے قانون بیان کیتا ہے نا، تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اچھی نہیں بولنا، ادب نال بولنا ہے، پیار نال بولنا ہے۔ میں حضرات اپنی بات کرنا چاہنا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عظیم ہے کہ لوگو جرا بندہ بڑے مسلمان عزت کرے گا، سفید بالا دا حیا کرے گا، سفید بالا دی قدر کرے گا۔ میرے پاک نبی دا فرمان ہے کہ لوگو اللہ سے بندے نو دنیا آخرت عزت نال مالا مال فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔
میں دعا کروں گا اللہ میرے نوجوانہ دل اندر بڑیاں دی محبت پیدا کر دے. نوجوانوں اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا, اللہ دا واسطہ دے کے گزارش کر رہے ہیں, بڑے دی ٹور تے بیٹھک تے بہن تے چلن تے پھرن تے تفسیر نہ کریا کرو. بابا تترا بتر ہو گیا میں کونیاں ماردا میں بونگیاں ماردا. اللہ دی قسم نے تے بونگیاں تے اللہ پاک نے بڑی عظمت رکھی دی. الگ ٹاپک ہے عرض کرنا چاہنا بڑے دی عزت کرنا, عزت ملن دی دلیل ہے تے گارنٹی دی ضمانت ہے. اور سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا وحامل القرآن, جرا بندہ قاری قرآن دی عزت کرے, حافظ قرآن دی قدر کرے, علماء دی قدر کرے, طلباء دی قدر کرے. نبی پاک دا فرمانے کے لوگوں جرا بندہ قرآن پاک پڑھن پڑھان والیاں دا محب بن جائے گا, اینا دا خدمت گزار بن جائے گا, اللہ دنیا آخرت عزت نال مالا مال فرمائے گا. تیسرا بندہ بھی عرض کر دیا نبی پاک نے فرمایا اکرام السلطان المقصد, جرا بندہ کسی نیک تے عادل تے منصف حکمران دی عزت کرے اللہ انہیں عزت عطا فرمائے گا. تو ساڑھے کول تو ماشاءاللہ عادلہ دیا لینا لگیاں نے, نیک حکمرانہ دیا ساڑھے کول تو ماشاءاللہ لینا لگیاں نے نا. بہرحال اللہ کو دعا کہ اللہ سانو نیک دے دے, لگے تو بڑے مطمئن دے. اللہ کو نیک حکمران نصیب فرما, اللہ منصف حکمران نصیب فرما. اللہ اللہ اللہ. حضرات عرض کرنا جاننا عزت دا پیغام, عزت عزت بڑی بڑی اللہ دی نعمت ہے. اللہ 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 بڑیاں دی قدر کر اللہ عزت عطا فرمائے گا. علماء نال پیار کرو, طلباء نال پیار کرو, اللہ عزت عطا فرمائے گا. آئیے مسلم پاک دی حدیث پڑھ دیں. آئے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وما اجتمع قوم, مسلم دی حدیث ہے وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. مسلم دے حدیث سنا کے اپنی بات کمپلیٹ کرنا چاہنا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جدو اللہ دے گھر وچ کسے گھر دے اندر, مساجد وچ کسے مسجد دے اندر, اے جامعات وچ کسے جامعہ دے اندر کچھ لوگ جمع ہو کے ایک قرآن پڑھنے والے, قرآن پڑھان والے, قرآن سکھن والے, قرآن سکھان والے اور انہاں دی معاونت مددگار بن جانے والے. نبی دا فرمانے کے لوگ نزلت علیہم السکینہ, جرے قرآن پاک دے خادم بن جان گے اللہ ایسے لوگوں زندگی سکون والی نال مالا مال فرمائے گا. آؤ آؤ علماء نال پیار کرو, طلباء نال محبت کرو, اللہ عزت نصیب فرمائے گا, اللہ زندگی سکون والی برکت والی عطا فرمائے گا. وغشیتہم الرحمہ, نبی پاک دا فرمائے اللہ ایسے لوگاں نو انہاں دی رحمت, اللہ دی رحمت ایسے لوگاں نو ڈھانپ لیا کر دی. رب دی رحمت دی لپیٹ اندر سبحان اللہ. کون جڑے قرآن والے نے, قرآن والن محبت کرنے والے, مساجد نال پیار کرنے والے, مساجد نو آباد کرنے والے. اور ایک اور بھی گل کرا کہ مساجد نو مدارس نو آباد کرنا ایک چھوٹی بات نہیں, بہت بڑی بات ہے. نبی پاک دا فرمانے اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا له بالایمان. لوگو جدو ایسے بندے دی زیارت کرو جرا بندہ مسجد نو جامع نو آباد کر رہے آئے, گواہ بن رہے ہو ایسا بندہ ایمان والا ہے. اے ایمان والے اللہ در رحمت, میں شاہد ہاں, میں گواہ ہاں, اے ایمان والے اللہ زندگی شان والی دیوی تے موت موت. حضرات عرض کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزلت علیہم السکینہ, اللہ اطمینان نازل کر دینے, اللہ سکون والی زندگی نصیب فرمائے گا, رب دی رحمت سایہ کر لے گی. نبی پاک دا فرمانے کے لوگوں وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ
فرشتے محافظ بن دینے، فرشتے نگہبان بن جایا کر دینے، فرشتے پہرے دار بن جایا کر دینے۔ اور سنو نبی پاک دا فرمان صحابہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، ایک قرآن والے جڑے محبت قرآن نال کرنے والے، پڑھن پڑھان والے، سکھان والے، قرآن پاک دے حفاظ نال، طلباء نال، علماء نال محبت کرنے والے، اللہ اینا لوگاں اینی محبت کر دینے، اللہ اینا دی عظمت دی گلاں اپنے فرشتے اندر بیان فرمایا کردا ہے۔ اللہ خراج دیکھو فرشتوں میرے بندے اے طلباء نال محبت کر دے، دیکھو قرآن پڑھدا پہ جاؤ، دیکھو قرآن نال والے نال پیار کر رہے ہیں۔ میں دعا کروں میرے اللہ سانو ساریاں نو عزت والی نعمت نال مالا مال فرما۔ اور عزت کیویں ملے گی؟ قرآن نال عزت بولو۔ تورات زبور انجیل ویے پر وکھرا شان قرآن دائے، تورات زبور انجیل ویے پر وکھرا شان قرآن دائے، رب چایا ذمہ حفاظتاں دا اے فیصلہ رب رحمان دائے۔ بڑی پیاری گل کرنا چاہنا ہے، ایک حرف نیکی دا مل دی، نال عزت بھی بے بہا مل دی۔ ترمذی دی حدیث کے مطابق ایک حرف دیاں 10 نیکیاں، اور مسلم دی حدیث کے مطابق ایک حرف دیاں 700 نیکیاں۔ پڑھتا صحیح، کچھ کرتا صحیح۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بھی حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها۔ مسلم دی حدیث دے الفاظ نے کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ اللہ پاک محبت اور پیار قرآن نال کرن والے نو ایک حرف دے بدلے 700 نیکی دا مالک بنا دے کردا ہے۔ کچھ کرے تصیب بندہ یہ کہنا جی ویکھی جائے گی، پاڑی لینا ہے، سیکھی لینا ہے، کر لیں گے پیار مول، کر لیں گے انہاں دا خیال، ویکھی جائے گی۔ اللہ کے اندر مرلا پھر ویکھی جائے گی، پوچھیا جائے گی۔ حضرات عرض کر رہے ہیں ایک حرف نیکی دا مل دی، وہ نال عزت بھی بے بہا مل دی۔ قرآن شفا دا نسخائے، قرآن شفا دا نسخائے، میں نے کہا اللہ دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن شفا ہے، قرآن کدھر شفا ملے گی؟ کدھر شفا ملے گی؟ جدھر طویل بنا گلائیں جب پاواں گے ہیں کول کے پیواں گے تو شفا ملے گی؟ نہیں، پڑھنا شفا ہے، سکھنا شفا ہے، اینو زندگی وچ نافذ کرنا شفا ہے، اور قرآن پاک دی احکامات دے مطابق فیصلے کرنا اللہ قرآن شفا بھی بنائے گا تو رحمت بھی بنائے گا۔ پڑھن پاسے جاندہ نہیں، سکھن واسطے ٹائم کوئی نہیں، سمجھن واسطے ٹائم کوئی نہیں، ترجمے واسطے ٹائم کوئی نہیں، این پجا جاندہ، این دوڑا جاندہ، این نسیا جاندہ، اوتھو توید لے، آسمان تو آوازاں دی میرے بندے تو قرآن کو دور ہوئے، اللہ نے ذلت تیرا مقدر بنا چھڑے، شفا بھی نہیں تو رحمت بھی نہیں۔ قرآن شفا ہے، پڑھن نال۔ مسلم دی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ یکتب الفاظ تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ لوگوں گھروں قبرستان نہ بناؤ جس کار اندر سورۃ البقرہ دی تلاوت پڑھیا جائے، تلاوت کیتی جائے، اوتے شیاطین نہیں رہ سکتے۔ ایتھے مولوی کہندا نہیں پڑھن دی لوڑ نہیں، توید میں دیاں گا، ہدیہ تو دے، پیسے تو دے، اتنا کم بندہ۔ ہاں جی اللہ معاف فرمائے، قوم نے کیڑے پاس لا دیتا ہے۔ مختصر بات عرض کرنا چاہنا، آؤ پڑھو، سیکھو، سمجھو، عمل کرو، قرآن دا ترجمہ تفسیر یاد کرو، انشاءاللہ اللہ شفا بھی بنائے گا، رحمت بھی بنائے گا، اللہ عزت مالا مال فرمائے گا۔ عرض کر رہے ہیں ایک حرف نیکی دا مل دی، نال عزت بھی بے بہا مل دی۔ اے قرآن شفا دا نسخائے، قرآن شفا دا نسخائے،
نالے نسخہ اطمینان دائے تورات زبور انجیل بیے پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا زندہ حفاظتاں دائے اے فیصلہ رب رحمان دائے قرآن دی عظمت رو سلام کرنا بڑی محبت بری گل کرنا چاہنا ہویا نازل اے جس رات لوگو اس رات دی ہے کیا بات لوگو اگر میں اس چیز سے بات کرنا کہ قرآن پاک دا جدر علی بھی تعلق مضبوط ہویا ہے وہ چیز کائنات سے اچھی ہوگی ہے افضل ہوگی تھی اعلیٰ ہوگی بڑے سامنے دلائل نے حضرات درد کرنا چاہنا ہویا نازل جس رات لوگو اس رات دی ہے کیا بات لوگو ہے ہزار مہینے تو بہتر جس رات اندر قرآن آیا ہے ہزار مہینے تو بہتر انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ہے ہزار مہینے تو بہتر نہیں حد بننا کوئی شان دائے تورات زبور انجیل بیے پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا زندہ حفاظتاں دائے اے فیصلہ رب رحمان دائے بڑی بڑی گل کرنا چاہنا در توجہ نہ سنیا جے اللہ اللہ جڑے پیار ایدے نر پاگنے سو رب دی عزتاں پاگنے اللہ اللہ یہی قرآن رہتا تھا ہر ایک مسلم کے سینے میں یہی قرآن رہتا تھا ہر ایک مسلم کے سینے میں گھر میں ہو سفر میں ہو زمین میں ہو سفینے میں یہی تھا عائشہ و حفصہ و زہرا کی زبانوں پر مجاہد اس کو رکھتے تھے ہمیشہ اپنے جانوں پر اسی قرآن نے حبشی کی عظمت کو بڑھا ڈالا اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنا ڈالا ختم ہو جاتی ہے یارو تلاوت سے پریشانی مسائل کا یہی حل ہے سمر جاتی ہے زندگانی دعوت فکر بناؤ اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ قاری ملے گا تاج جنت کا اور خوش ہوں گے رب باری جڑے پیار ادی نال پاگنے سو رب دی عزتاں پاگنے او سن اے وزارت کرسیاں تو ود کے رزینا قسمت الجباری فینا لنا علم والجہال ما اللہ بڑے راضیاں تیری بنت راضیاں اے وزارت کرسیاں تو ود کے اچھا مرتبہ کاری قرآن دائے تورات زبور انجیل او عزت دی گل کر رہے ہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا ہوشی حکم قارین پڑھدا جا اے پڑھ پڑھ کے جنت چڑھدا جا عزت میرے لگی جائے ہوشی حکم قارین پڑھدا جا پڑھ پڑھ کے جنت چڑھدا جا قاری صاحب حافظ صاحب وناشتائی ہے جا تیری وناشتائی ہے جا تیری اچھا مرتبہ پڑھنا پڑھان دائے تورات زبور انجیل بیے پر وکھرا شان قرآن دائے وقال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قرآن آقا اعلان فرمائیے گا اللہ ایمان والے
اللہ ایمان والیاں نو اہل ایمان نو اللہ بلندی عطا فرمائے گا. سادہ جو ترجمہ کر رہے ہیں سمجھ آئے گا. اور آقا جی اعلان فرماؤ اللہ اہل علم نو جنہ کو علم دی دولت ہے اللہ علم دی وجہ تو اللہ مرتبے بلندیاں اور عزتاں نال مالا مال فرمائے گا. کوئی میرا بھی ناراض نہ ہوئے, کوئی میرا ساتھی غصے نہ ہوئے. میں علاوہ جی بشیرت عرض کر رہے ہیں, علماء موجود نے, خطباء موجود نے, مدرسین موجود نے. میرے گناہگار دی بات دی تائید کرنگے, غصہ نہ کرنا. حضرات انگلش علم نہیں, یہ ہنر ہے. ریاضی علم نہیں, سائنس علم نہیں, کمپیوٹر علم نہیں, یہ بی ایس تے ایم ایس سی علم نہیں. ہاں یہ ایم پھر تے پی ایچ ڈی علم نہیں. علم اللہ دے قرآن دا نام, علم رسول اللہ دے فرمان دا نام ہے. علم اللہ دے قرآن دا نام ہے اور علم رسول اللہ دے فرمان دا نام ہے. اس علم دی وجہ اللہ عزت عطا فرمائے گا. عزت تو مراد حقیقی عزت, حقیقی کامیابیاں, حقیقی کامرانیاں. دعا ہے اللہ میں نے تنوں سارے انو اس عزت والی نعمت مالا مال فرمائے. باقی پھر قدیسی اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.